मनादार चारों का ब्रेकअप माशमर वशत करने चुके बजट हवाला का पुत्रान कनगाएं तो इधर का लाइन सर मेगुना रजारी कनगाएं अख्तर काकड़ साहब कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नायब सदर अयोब गेशिंग का पुत्रान करने। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का एहसान काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, प्रोग्राम में शरीक हैं। काकड़ साहब चूँकि हमने देखा कि इस दफ़ा जो है 1028 अरब रुपये का बजट पेश किया गया, जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, तो माजी के नस्बत इस साल भी जो है अमन अमान पे ज़्यादा बजट रखा गया है 86 अरब। तो आपको क्या लगता है कि ये बजट जिनको कुछ जो हैं इदारे उनको आम दुश्मन करार दे रहे हैं, गरीब दुश्मन करार दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है बलूचिस्तान के अवाम के लिए किस हद तक मुतवाज़न और अच्छा बजट है? बहुत मेहरबानी। बात ये जो इस साल बजट पेश हुआ था, मैं कह रहा हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के लिए एक तारीखी बजट पेश हुआ, क्योंकि जारी माली साल 2024 और 25 में 100% तरक्याती फंड इस्तेमाल हुआ था। ये तारीखी बजट इसलिए कह रहा था। और दूसरा, गैर तरक्याती अखराजात 24% की कमी, और बलूचिस्तान की रीजन का सबसे बड़ा GDP 250 अरब, और बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़े तरक्याती वगैरह तरक्याती बजट 1028 अरब रुपए, और प्रोजेक्ट शामिल की गई, मुतवाज़ा तरक्की अहमियत दिए गए हैं। तमाम जिलों को बराबरी की बुनियाद पर बजट इजरा हुआ। उपाक की हुकूमत की तरफ से अहम स्कीमात नया फंड का इजरा, और बलूचिस्तान में तमाम डिविजन्स को और सड़क को तरक्याती फंड का इजरा, और अहम शोबाजात से जैसे तालीम और सियात तारीखी फंड का इजरा, और दूसरा जो 101 अरब रुपए गैर तरक्याती और तरक्याती 101 अरब रुपए तालीम के शोबे के लिए, और सियात के लिए गैर तरक्याती और तरक्याती 70 अरब रुपए, और 6000 जो है यहाँ पे बलूचिस्तान में नौकरियां, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि पहले जो नौकरियां हुआ था बलूचिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं था, बिल्कुल एक बंदा काम, अभी कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैं कह रहा था कि फाइनेंस के अफसर और सरफराज बुख्ची साहब और बलूचिस्तान की अपोजिशन और गवर्नमेंट में वो ना, मैं सबका मशकूर हूँ कि फर्स्ट टाइम एक इंकलाबी बजट इस लोगों ने पेश किया था, क्योंकि हर दफा हमारा बजट जो है तकरीबन 100% तरक्याती फंड इस्तेमाल नहीं हुआ, इस दफा हुआ था। तो मैं इस खुशाइन की नजर से इस बजट को देख रहा हूँ। तो जो 245 अरब रुपए की तरक्याती बजट है जिसको PSDP कहा जाता है, तो उसमें भी हमने देखा कि अपोजिशन के जो स्कीम आते हैं उनको भी शामिल किया गया है। अपोजिशन ने हमने देखा कि बगैर शोर शराबे और एहतजाज के बगैर बजट इजलास को मौजूद रहे और उन्होंने सेशन को सुना। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि अपोजिशन भी इस बजट से मुतमईन है, जैसा कि आप भी जो है इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इस बजट पे? बिल्कुल। तो अगर मुतमईन नहीं था तो फिर इसने इसके खिलाफ आवाज उठाना, और ये सब मुतमईन है, और ये सब अपोजिशन और गवर्नमेंट सब इकट्ठे मिलकर ये बजट पेश किया था, क्योंकि सबकी मुंह आखिर में है। तो लेकिन काका दूसरी तरफ जो क्वेटा बलूचिस्तान का कैपिटल है, हमने देखा कि जो 24 और 25 की बजट है उसमें क्वेटा के लिए, क्वेटा शहर की तरक्की के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए बजट भी रखा गया था। कुछ हर दफ़ा जो है वफाकी हुकूमत भी कुछ बजट देता है क्वेटा की डेवलपमेंट और तरक्की और खूबसूरती के। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि क्वेटा जो शहर है उसमें मसाइल बहुत हैं, और क्वेटा की खूबसूरती के लिए जो बजट रखे जाते हैं उस पर कुछ सियासी जमातों को, आवाम को उस पर एतराज़ात हैं कि क्वेटा की डेवलपमेंट के लिए, खूबसूरती के लिए जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं उनको सही मानों में खर्च नहीं किया जाता। चूँकि आप लोग भी वहाँ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सीनियर जो हैं, एक जिम्मेदार हैं, तो अब क्या लगता है कि क्वेटा में इतने पैसा रखने के बावजूद क्वेटा शहर के लिए, तो वहाँ की जो मसाइल हैं उनमें कमी क्यों नहीं आ रही? भाईजान, बात यह है कि सबसे पहले ये बलूचिस्तान की जो क्वेटा शहर के अंदर
ایک عذاب اللہ کی طرف سے جو زلزلہ ہو جلباری ہو، ایک عذاب انسانوں کی طرف سے کہ کوئٹہ شہر میں جو ابھی شفقت حمزہ جو کمشنر کوئٹہ ہے، یہ بہت کوشش کر رہے کہ کوئٹہ کو خوبصورت بنا لے، کوئٹہ کو اس طرح کرے، کیونکہ یہاں پہ ایک ماحول بنے ہوئے تھے، کوئی بندہ کام کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے. یہ ایک اچھا ایماندار افسر آیا تھا کہ بلوچستان کو ترقی اور کوئٹہ شہر کے اندر یہ بھی قسمتی ہے. ہمارا ہر چیز پہ اختلافات ایک دوسرے کا کر رہا تھا، یہی بھی قسمتی کی وجہ سے بلوچستان تباہ ہے، دہشت گردی کا شکار ہے. ہمارا روڈی کس پوزیشن پہ میں اس لیے بلوچستان، کیونکہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، اگر آدھا رقبہ جو ہے سمندری رقبہ بھی گن لے تو آدھا پاکستان سے بھی زیادہ ہے. آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی، کیا کوئٹہ 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی فیصل آباد شہر ہم سے بڑا، اگر صحیح طریقے سے اس میں ہیرا پھیری نہ ہو، 1028 ارب روپے بلوچستان کے لیے سب سے بڑا انقلابی بجٹ پیش ہوا تھا، کیونکہ بہت پہلے پچھلے سال تقریباً 900 کتنا ارب ہے، اس سال 1028 ارب ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا بجٹ پیش ہوا تھا. اور دوسرا، بلوچستان کے لوگ اگر صحیح طریقے سے گورنمنٹ کے سرفراز بگٹی صاحب روز کا ٹیم سے استعمال کرے، اس میں کچھ نہ کچھ ریپیئر نہ ہو جائے، تو میں کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے لیے بلوچستان کے لوگ کیا مانگتا ہے، بلوچستان کے لوگ یہ چیز مانتا ہے کہ اچھا بجٹ پیش ہوا، وہاں پہ اسکیمات اور یہ تعلیم، ہمارا تعلیم شعبہ تباہ ہے اور ہمارا صحت تباہ ہے. یہ اگر ہم لوگ کور کر لے، صحیح طریقے سے وہ کرے، تو اب بلوچستان کا ایشو 5 مہینے میں ختم ہو جائے گا، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ فیڈرل کامرس منسٹری نے بالکل بلوچستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا. اگر وہ صحیح طریقے سے کرے کہ بلوچستان کے ساتھ 950 کلومیٹر بارڈر ہے، ایران کے ساتھ 935 کلومیٹر بارڈر ہے، 2 لینڈ روٹ ہے، 700 کلومیٹر سمندر ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے ہم افغانستان اور ایران سب کے ساتھ بزنس کے لیے ڈیل کرے یا دوسرے طرف سے، انشاءاللہ بلوچستان کو 6 مہینے کا مسائل حل ہو جائے گا. تو کاکڑ صاحب، جو اگر ہم بارڈر ٹریڈ کی بات کریں، جو کہ آپ کا شعبہ بھی یہی ہے، جو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا بلوچستان سے ایک بہت لمبی بارڈر لگتی ہے، جو بارڈر ٹریڈ ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ موجودہ بجٹ میں اس طرح کی کوئی اقدامات نہیں لیے گئے ہیں، یا بارڈر کراسنگ کھولنے یا لوگوں کو مزید سہولت دینے کے لیے تجارت کے حوالے سے ایسی کوئی اقدام نہیں کی گئے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو ایران امریکہ تنازع، اس سے پہلے ایران بارڈر جو ہیں وہ بندش کا شکار رہا ہے، افغانستان کے بارڈر میں بھی تجارت کو روک دیا گیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اس کو کس حد تک فوکس کرنا چاہیے تھا؟ بہت مہربانی، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کوشچن کیا تھا. سب سے پہلے وفاق نے جو بجٹ پیش کیا تھا یہ صوبائی گورنمنٹ نے پیش کیا تھا، چیمبر آف کامرس اور بلوچستان کی تاجر ان بورڈ نہیں لیا تھا. سب سے یہ بھی قسمتی ہے. اور دنیا میں تاجر ایک الگ طبقہ ہے. جو قوموں نے ترقی کیا تھا اس نے تاجر کو ترجیح دیا، تاجر کو سپورٹ کرنا. ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ 1450 کلومیٹر بارڈر ہے اور یہ 11 ڈسٹرکٹ اس کے ساتھ لگتے ہیں. صرف چمن بارڈر کھلا ہے، چمن بھی نہ ہونے کے برابر 20 لاکھ لوگ چمن سے 15 سے 20 لاکھ لوگ روزگار اٹھا رہے تھے چمن بارڈر کے. ہم نے تجویز دیا تھا کہ چپتان سے لے کر روگ تک 11 ڈسٹرکٹ پہ ایک بارڈر گیٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ ایک بارڈر مشترکہ بارڈر ہونا چاہیے، وہاں پہ ایک فری زون ہونا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. اگر یہ لوگ اس کامرس منسٹریز کو صحیح نظر سے دیکھ رہے، یا شہباز شریف یا ہمارا جو آرمی چیف صاحب ہے، بلوچستان کی مسائل تقریباً 6 مہینوں کا ٹوٹل مسائل ہے، کیونکہ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے. بلوچستان کو اللہ پاک نے ہر چیز دیا تھا. بلوچستان میں 75% لوگوں کو روزگار زراعت ہے، مگر لوگ اس کو صحیح ترجیح نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا زراعت تباہی کی طرف ہے. ہمارا بارڈروں کے لیے اس نے کچھ نہیں رکھا تھا وفاق نے. یہ کامرس منسٹری کا کام ہے، کیونکہ 700 کلومیٹر ہمارا ساتھ سمندر ہے. تو ہم لوگ اگر اپنے مال یہاں سے ایکسپورٹ کرے دبئی، ایران یا دوسرا قطر، آج تک بلوچستان میں کارگو سسٹم میں کہ ہم 10 ٹن فروٹ ڈیلی ایکسپورٹ کرے دبئی 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اسلام آباد سے تقریباً تھوڑا وہ دور ہے. تو اس لیے سسٹم نہیں ہے. اس لیے بلوچستان کے تاجروں کے ساتھ یا بلوچستان کے ذمہ داروں کے ساتھ یہی تاریخی سے یہی ہو رہے.
تو میں اس گلہ بھی اسی بات پہ کہ بلوچستان دہشت گردی کا بھی شکار ہے اور بلوچستان اس حوالے سے بھی تباہ اور برباد ہے. میں آپ کی توسط سے ہمارا گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ کے بارڈر ہمارا ساتھ یہ بارڈر کھول دے اور بارڈر مشترکہ بارڈر بنا لے. ہمارا لوگوں کو روزگار یہی ہے اور یہاں پہ بلوچستان میں کوئی اور روزگار نہیں, کارخانہ نہیں ہے اور دوسرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر ایران میں جنگ شروع ہوا تھا, یہ جنگ تباہی کی طرف جا رہے. یہ پاکستان کا بھی ہمارا بلوچستان کے لوگ بہت یہاں کی ضد میں آیا کیونکہ ہمارا 70% تاجر ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارا لوگوں نے وہاں پہ پیسہ دیا تھا, ہمارا لوگوں نے وہاں سے مال اٹھانا امپورٹ کرنا. ادھر جنگ ہے, وہ خدا نہ کرے وہ کارخانوں یا فیکٹریوں پہ بم گر جائے گا تو بلوچستان کی تاجر تو تباہ ہو جائے گا. ہمارا پیسہ تو وہاں پہ پھنس گیا تھا. تو بلوچستان کی اس مت سے گوادر ہم چاہیے کہ گوادر اسٹارٹ ہو جائے گا. آج تک گوادر اسٹارٹ نہیں ہے. 16 سال ہوا تھا وہاں پہ کرنگو نے زنگ کھا لیا تھا. تو سر یہ بلوچستان کے ساتھ تو یہ مسائل تو بہت عرصے سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کاکڑ صاحب, ٹائم نکالا. اب تک کاکڑ صاحب سینئر نائب صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس کا پتران کنگا بڑا دار چاروں کا چونکہ بجٹ حوالہ مروچی ما کا پتران کو یہ بجٹ اپوزیشنر حکومت کے ہستے ہیں دوئیں مطمئن جو کہ چیمبر آف کامرس صدر نائب صدر عام گوشگا کے بجٹ کے جوانی بجٹ ٹیبل دو بھی نہیں ہوگا جو کہ عبدالرحیم زیارت وال صاحب سینئر رہنمائی صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے صوبائی حکومت ماضیہ حصہ ہوتا اپوزیشن بنچزام نشتہ. تو آئی گوشگا میں کہ بجٹ اپوزیشنر حکومت کے ہستے ہیں جگہ بتگاں جوڑ کوتا ہے بجٹ ملک کا اچ فائدہ نہ رسی بلکہ غریب دشمن بجٹ ہے. دو منی مگا ماضیہ مدستہ کے بلوچستان حکومت ہے بلوچستان اسمبلی اپوزیشن جماعت کے ہستے ہیں آنی ایک سخت موقفی بتا حکومتی کارکردگی حوالہ بعض سوالات سے اس کو تگا اور بجٹ اجلاس دورانہ بجٹ اجلاس نہ صرف احتجاج کو تھا بلکہ شور شرابہ کو تھا بجٹ کاپی کرتے ہیں بلے اے بجٹ اپوزیشن کے ہستے ہیں بعض پرسکون طریقہ کو آیا بجٹ اجلاس ساڑی ہوتگاں وہاں بجٹ کے ہستے ہیں گوشت داشت تھا وہاں یہ چھوٹے تحفظات اور اعتراضات دیمانیت کے بلکہ بعضیں اپوزیشن رہنما کے ہستا سوشل میڈیا میں گندگ بوگائیں کہ حکومت ہے یا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے منتہ گرگاں کہ آنی اسکیمات کے ہستے ہیں آوار کنک بودتگاں آنی الکہاں بعضیں زر مختص کنک بودتا اور رباں کلدار گرانٹ ہم دیا بودتا گومیدہ کم راکشہ تو پاس لاس بودتا منالتا بلوچ ارزاب دی اللہ باؤ. بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.